خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میٹ ود جنس۔ آج کا واقعہ عظمت نے ارسال کیا ہے محلہ شاہ چند چراغ سے، جو کہ راولپنڈی میں واقع ہے۔ آئیے سنتے ہیں عظمت کا واقعہ۔ میرا نام عظمت ہے اور میرا تعلق راولپنڈی کے ایک محلے شاہ چند چراغ سے ہے۔ اس کی بابت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے محلے میں ایک بہت قدیم مزار ہے جو کہ پیر حضرت شاہ ریاض کا مزار ہے، جن کو المعروف شاہ چند چراغ کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس درگاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر ایک بہت پرانا بیری کا درخت ہے اور یہاں پر آسیب جو ہیں ان کا مسکن ہے۔ یہاں پر جنات رہتے ہیں اور اکثر رات کے ٹائم جو وہاں کے منتظمین ہیں اور جو وہاں کے خادم ہیں اس مزار کے، وہ بتاتے ہیں کہ اکثر ہم نے اس مزار کے ارد گرد جو ہے کچھ سایوں کو دیکھا ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے محلے میں ہی پیش آیا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں، ان کی شادی ہوئی اور وہ کسی دور افتادہ گاؤں سے جو دلہن کر کے لے کے آئے، ان کا نام حسنہ تھا، اور وہ ان کا نام ہی حسنہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنے نام کی طرح نہایت حسین تھی اور جمیل تھی، بہت خوبصورت شکل و صورت کی مالک تھی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ اس آنے والی نئی نویلی اور خوش شکل اور حسین ترین دلہن کے ساتھ ہی پیش آیا۔ حسنہ اپنے حسن میں یکتا اور اپنا ایک ثانی رکھتی تھی، وہ بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، اور ان کے حسن کا چرچا اس طرح تھا کہ دور دور سے لوگ خالی ان کو عورتیں جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتی تھی، یعنی اس قدر وہ حسین تھی۔ تو ایک دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ حاضری دینے گئی پیر شاہ چند چراغ کے یہاں، تو کچھ دیر سستانے کے لیے وہ بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ان کو اس بابت معلوم نہیں تھا اور ان کے شوہر اندر فاتحہ کرنے گئے مزار پر۔ تو جب وہ اپنی بیوی کو گھر واپس لے کر آئے تو بتاتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ آپے میں نہیں تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی اور اس نے اپنے سر کو جو ہے وہ زور زور سے گھمانا شروع کر دیا۔ تمام بال کھل چکے تھے جو لمبے اور نہایت حسین تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے شوہر نے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی، پر نہ جانے ان کے اندر اتنی قوت اور جان کس طرح آ گئی کہ انہوں نے اپنے ہٹے کٹے شوہر کو اٹھا کر اس قدر زور سے پٹکا کہ ان کے شوہر بتاتے ہیں کہ میری جو ہے وہ ہڈیاں کڑکڑا گئی اور ایک چیخ ان کے منہ سے بلند ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بھی نہایت خوفزدہ ہوئے اور گھر میں جتنے لوگ تھے انہوں نے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی، پر وہ کسی بھی طرح ان کے قابو ہو کر نہیں دے رہی تھی۔ کچھ سمجھدار عورتوں نے جب ان کے شوہر سے پوچھا کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ شاہ چند چراغ والے پیر صاحب کی درگاہ پر گیا تھا اور حسنہ کچھ دیر سستانے کے لیے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ تب سے جب اس کو گھر لے کر آیا ہوں تو اس کی یہ حالت ہے۔ جب کسی صاحب علم کو دکھایا گیا تو اس بابت اس نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ میرے بس سے تو باہر ہے اور ان پر نہایت طاقتور جنوں کا قبضہ ہے۔ جس مزار پر آپ ان کو لے کر گئے ہیں، اس مزار سے ایک نہیں بلکہ تین جن جو ہیں وہ ان کے اوپر قابض ہو چکے ہیں اور ان کے حسن پر اس طرح فریفتہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان کی جان چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ان کے شوہر کو بہت افسوس ہوا کہ ناحق میں حسنہ کو لے کر جاتا
اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہونے کو کون ٹال سکتا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اس کا سد باب اور کچھ ایسی تدبیر کرنی تھی کہ جس سے حسنہ کو اس اذیت سے اس کی جان چھٹے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر ان میں حاضری بھی ہوتی تھی، اور وہ جنات جو ہیں وہ باروب مردانہ آواز میں گھر والوں کو دھمکیاں بھی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسنہ ہماری ہے، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ لوگ اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اور یہ بات کان کھول کر سن لیں تو حسنہ کو ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ ان کے شوہر نے جہاں تک ہو سکتا تھا بڑے بڑے عامل کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو دکھایا، پر ہر ایک کے بس سے معاملہ جو ہے وہ باہر تھا۔ جب کوئی عامل آتا تو اس کی خوب پٹائی ہوتی اور پورا محلہ جو ہے یہ تماشا دیکھتا۔ وہ اتنے طاقتور جن تھے وہ کسی عامل کے بھی قابو میں نہیں آتے تھے، اور پھر وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین جنات تھے۔ یہ معاملہ اور سلسلہ چلتا رہا۔ مغرب کے ٹائم جو ہے وہ حسنہ کسی بلی کی طرح کبھی مکان کی نیم چھتی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی تو تمام اہل محلہ پریشان ہو جاتے، اور کبھی کہاں دکھائی دیتی اور کبھی کہاں۔ پورے محلے میں بھی ایک خوف و ہراس کا سما تھا، اور مغرب کے ٹائم جو ہے وہ بال بکھیر کر اس زمین پر بیٹھ جاتی اور زور زور سے اپنے سر کو جو ہے وہ جھومنے کے انداز میں گھماتی، اور اس موقع پر اگر اس کو کوئی قابو کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کسی کے قابو نہ آتی۔ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ لال، سرخ اور انگارے کی مانند دہک رہی ہوتی، جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس نے بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچایا، اور نہایت اس کے اندر جان اور قوت آ جاتی کہ اپنے آپ کو بالکل بھی وہ قابو میں نہ آتی، اور جو شخص اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کرتا تو پھر وہ جو ہے وہ جنات اس کی پٹائی بھی کرتے۔ مغرب کے ٹائم حسنہ کی حالت زیادہ دیگر گوں ہو جاتی، اور اس کو روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے لکڑی کے بھاری دروازوں پر زنجیر باندھ دی جاتی، پر نہ جانے اس میں اتنی قوت کس طرح آ جاتی کہ وہ جنات ہی تھے جو یہ کام کر سکتے تھے۔ ایک صنف نازک، ایک خوبصورت ترین حسن کی مالک لڑکی جو پھولوں کی طرح تھی، یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ لکڑی کا بھاری زنجیر لگا ہوا دروازہ حسنہ جو ہے وہ ایک لات مار کر توڑ دیتی، اور دروازہ دھڑام سے جا کر گلی میں گرتا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا دروازہ توڑنے والا، اس کے بعد سے کوئی طاقت اس کو نہ روک سکی۔ پہلے تو مغرب کی آمد سے پہلے وہ زور زور سے جو ہے وہ جھومنا شروع کر دیتی، اور کئی بار تو ایسا ہوتا کہ دروازے کے قریب جو ہے جب رکاوٹ ہو تو وہ اپنے سر کو زمین پر پٹکنا شروع کر دیتی، جس سے اس کا سر زخمی ہو جاتا، اور وہ باہر کی طرف بھاگتی بغیر دوپٹے کے، بغیر چپل کے، اور تمام اہل محلہ بھی خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے۔ کوئی شخص اس کی راہ میں اگر رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا تو وہ زبردست قسم کا جانی نقصان اٹھاتا۔ حسنہ مغرب کے ٹائم جا کر اس مزار میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑی ہو جاتی، اور کبھی کبھی اس درخت سے الٹا بھی لٹک جاتی۔ یہ منظر نہایت خوفناک تھا۔ بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے باندھ کے زنجیروں سے گھر لایا جاتا تھا۔ وہاں کے منتظمین اور خادم بھی اس واقعے کے بعد سے اس درگاہ سے چلے گئے، دہشت اور خوف سے کہ کہیں ان کو جانی نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ ایک دو دفعہ جب وہاں کے خادموں نے
حسنہ کو قابو کرنے کی کوشش کی تو حسنہ نے ان کو اٹھا کر مزار سے باہر پھینک دی، اور کئی دفعہ لوہے کا بھاری دروازہ جو درگاہ کے احاطے میں ہی لگا ہوا تھا حسنہ کو روکنے کے لیے بند کیا گیا، لیکن حسنہ نے اس قدر زور سے اس دروازے کو ہلایا کہ پورے دربار شریف کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک زلزلہ سا مچ گیا، اور وہ بند دروازے سے جمپ مار کر اندر داخل ہو جاتی، جس پر تمام خادم اور منتظمین جو تھے اس درگاہ کے وہ ڈر و خوف سے باہر بھاگ جاتے۔ ایک دن ان کے شوہر نے دیکھا، وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری جو مسز ہیں وہ نہایت اذیت اور کرب میں ہیں اور پریشان ہیں، اور ان کے ارد گرد جو ہے آگ لگی ہے اور وہ اس آگ میں جھلس رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کے شوہر نہایت پریشان ہو گئے، اور اسی دن صبح جو ہے وہ حسنہ کا انتقال ہو گیا۔ حسنہ کے منہ سے اچانک خون کی الٹیاں آنے لگی، اور جب اس کو اسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے یہ بتایا پوسٹ مارٹم کے بعد کہ ان کا جو ہے وہ کلیجہ چبا لیا گیا ہے، جو کہ میڈیکل دنیا میں بھی ایک نہایت متعجب بات تھی جس پر ڈاکٹر حیران تھے، پر انہوں نے یہی بتایا کہ کسی چیز نے جو ہے وہ حسنہ کا کلیجہ چبا لیا۔ حسن اور خوبصورتی حسنہ کی دشمن بنی اور اس کی جان لے گئی۔ واقعہ تھا جو عظمت نے راول پنڈی کے محلے شاہ چند چراغ میں ارسال فرمایا۔ اس واقعے کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔